السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم روس کے صدر اور عالمی رہنما ولادیمیر پیوٹن کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کس طرح ایک غریب معمولی گھرانے سے تعلق رکھنے والا گلی محلے کا لڑاکا بچہ، بدتمیز بچہ، روس کا صدر اور عالمی رہنما بن گیا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے۔ روس کے صدر پیوٹن 1952 میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سوویت یونین کی بحریہ میں خدمات انجام دیتے تھے۔ کمیونسٹ روس کے دور میں قانون یہ تھا کہ ہر خاندان کے افراد کو سوویت یونین کی فوج میں بھرتی ہونا پڑتا تھا، جیسا کہ آج کل آپ دیکھیں اسرائیل میں بھی ہے۔ ان کی والدہ ایک چھوٹی سی فیکٹری میں مزدوری کرتی تھی۔ ان کی زندگی ایک سادہ اور غریب گھرانے میں گزری۔ وہ پڑھائی میں بھی ایک عام طالب علم تھے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری، کوئی ذہین نہیں تھے، اور کبھی کوئی بڑی کامیابی بھی نہیں حاصل کی تعلیمی میدان میں، اور نہ ہی انہیں بچپن میں کوئی بڑا کام کرنے کا شوق تھا کہ میں بہت بڑا آدمی بنوں گا۔ بس معمول سی زندگی ان کی گزر رہی تھی۔ ان کے حالات اس وقت اچانک بدل گئے جب 1975 میں وہ سوویت یونین کی جو خفیہ ایجنسی KGB میں شامل ہو گئے اور ایک خفیہ ایجنٹ یا جاسوس کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں سے ایک لاپرواہ لڑکا جو تھا اس کی کامیابیوں کا سفر شروع ہوا۔ انہیں جاسوسی کے لیے مختلف ممالک میں بھیجا گیا تاکہ وہ روس کے لیے کام کرے۔ ان کی زندگی میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب 1999 میں جرمنی روس کے خلاف ہو گیا۔ پہلے جرمنی پر روس کا بہت اثر و رسوخ تھا، لیکن دیوار برلن گرنے کے بعد جرمنی امریکہ کے زیر اثر آ گیا۔ اس واقعے کے دوران پیوٹن جاسوس کی حیثیت سے جرمنی میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے برلن کی دیوار کو گرتے اور ٹوٹتے دیکھا اور اندازہ لگا لیا کہ متحدہ جرمنی میں اب سوویت یونین کا اثر و رسوخ ختم ہو رہا ہے۔ اس وقت جرمنی جو تھا مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی میں تقسیم تھا۔ آنے والے سال روس کے لیے مزید آزمائش کے سال تھے۔ روس کی حکومت حالات کو سنبھالنے میں ناکام رہی اور ایک کے بعد ایک واقعہ پیش آتا گیا جس سے روس میں بد امنی بڑھنے لگی۔ اس وقت سوویت یونین جسے USSR کہا جاتا تھا 15 ممالک پر مشتمل تھا، یہ کہلے کنفیڈریشن تھی۔ 1991 میں یہ اتحاد بکھر گیا، یعنی سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ پاکستان نے روس کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ افغان جنگ روس کے لیے گلے کی ہڈی بن چکی تھی اور افغان جنگ نے روس کو زبردست معاشی اور فوجی نقصان پہنچایا۔ کمیونسٹ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد مختلف ممالک وجود میں آئے، جیسے اسٹونیا، لٹویا، لتھوانیا، یوکرین، مالدوا، بیلاروس، جارجیا، آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان شامل۔ یہ سارے اس کے روس کا حصہ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے آذربائیجان اور جو بیلاروس کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، باقی ممالک سے بھی بہتر ہیں۔ یہ سب ممالک کبھی سوویت یونین یعنی آج کے روس کا حصہ تھے۔ 1999 میں پیوٹن پہلی مرتبہ روس کے وزیر اعظم بنے۔ اس وقت روس کے صدر بورس یلسن تھے اور اختیارات صدر کے پاس ہی ہوتے تھے، لیکن شراب نوشی کی ان کی جو عادت تھی بورس یلسن، اس کی وجہ سے وہ بہت بدنام تھے۔ پیوٹن نے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنی طاقت میں اضافہ کیا اور بدعنوانی کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے۔ 1999 میں ہی ماسکو میں بم دھماکوں کی لہر نے روس کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان دھماکوں کا الزام چیچن باغیوں پر لگایا گیا، جس کے بعد پیوٹن نے چچنیا پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ کے دوران 80,000 سے زائد چیچن شہری مارے گئے۔ یہ بات بھی شاید آپ کے لیے حیران کن ہوگی کہ بہت سے چیچن باغی جو تھے بھاگ کر پاکستان آ گئے۔ پیوٹن نے اپنی سخت گیر پالیسیوں اور طاقت کے مظاہروں کے ذریعے عوام کا اعتماد جیت لیا۔ سن 2000 میں پیوٹن روس کے صدر منتخب ہوئے۔ روس کے آئین کے مطابق کوئی بھی شخص مسلسل 2 بار صدر بن سکتا تھا، اس لیے 2000 سے 2004 اور پھر 2004 سے 2008 تک وہ روس کے صدر رہے۔ چونکہ وہ دوبارہ مسلسل صدر نہیں بن سکتے تھے، انہوں نے وزیر اعظم بننے کا فیصلہ کیا اور اپنے قریبی ساتھی کو صدر بنا دیا۔ تاہم انہوں نے جو اختیارات تھے ان میں رد و بدل کرتے ہوئے وزیر اعظم کے عہدے کو مزید طاقتور بنا دیا۔ جب وہ صدر تھے
تو صدر کے عہدے کو طاقتور بنایا. جب وزیر اعظم بنے تو سارے اختیارات جو تھے صدر کے وہ وزیر اعظم کو دے دیے. یہ ان کی سیاسی حکمت عملی تھی. 2012 میں وہ دوبارہ صدر منتخب ہو. اس وقت انہوں نے آئین میں ترامیم کی تاکہ زیادہ عرصے تک اقتدار میں رہ سکے. 2018 میں وہ پھر صدر بن گئے اور اب ان کی مدت 2036 تک بڑھا دی گئی ہے. اب وہ اپنی 5ویں صدارت میں جو اس وقت ہے 71 سال کی عمر میں ہے. ان کی حکومت کی مخالفت کرنے والوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا. عملاً روس میں کوئی بڑی اپوزیشن موجود نہیں. پیوٹن کے 2036 تک اقتدار میں رہنے کے لیے کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہے، صرف ان کی عمر کے جو اس وقت 71 سال ہے. پیوٹن اپنے لڑکپن میں گلی محلے میں لڑنے والے لڑکے تھے. لڑائی جھگڑا ان کا معمول تھا. انہوں نے جو ہے ابتدائی جو سال تھے وہ کمیونسٹ جو تھے لینن گارڈ میں ایک جو فلیٹ تھا عام سا اس میں گزارے. پہلے وہ کمیونسٹ تھے، بعد میں بظاہر لبرل اور جمہوری روس کی بنیاد رکھی. انہوں نے سوویت یونین کے افراتفری کے جو ٹوٹنے والے جو تھے واقعات انہیں 20ویں صدی کی سب سے بڑی جیو پولیٹیکل تباہی قرار دیا. یوکرین کے جو ہے وہ روس سے جب اس نے یوکرین نے روس باہر نکلنے کی کوشش کی روسی اثر رسوخ سے، انہوں نے 24 فروری 2022 کو بڑے پیمانے پر حملے کے ساتھ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کی سب سے بڑی جنگ چھیڑ دی. وہ اکثر اپنے اقدامات کے ذریعے نیٹو کے بارے میں شدید نفرت کا اظہار کرتے ہیں. ان کے خیال میں نیٹو ایک بدماشوں کا ٹولہ ہے جس کی سرپرستی امریکہ کرتا ہے. نیٹو نے ہی یوکرین پر حملے کی صورت میں روس پر حملے کی دھمکی دی تھی، لیکن جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو نیٹو ممالک نے روس پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کی. جرمنی، فرانس، برطانیہ، امریکہ باتیں کرتے ہیں، سپورٹ کیا یوکرین کو. بہرحال ان ملکوں نے امریکہ کی جانب سے یوکرین کی حمایت ترک کرنے اور صدر ٹرمپ کی پیوٹن کو دوستی کا پیغام بھیجنے کے بعد روس نے یوکرین کی جنگ جیت لی ہے. عملاً یوکرین پر حملے سے پہلے پیوٹن نے دعویٰ کیا تھا کہ یوکرین ایک مصنوعی آرٹیفیشل ریاست ہے اور وہ یوکرین کو نیٹو میں کسی صورت شامل نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے ایسا کر دکھایا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے روسی فوج کو بھی بڑی قربانی دینی پڑی. روس کو کئی امریکی اور یورپی پابندیوں کا سامنا بھی ہے اس وقت. وہ مغربی رہنما جنہیں بظاہر ان کی سب سے زیادہ سمجھ تھی جرمنی کی سابق چانسلر اینجیلا مرکل تھی، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بار بار پیوٹن سے بات کرنے کی کوشش کی، فون کیے، رابطے کیے، لیکن وہ پیوٹن کو منانے میں کامیاب نہیں. انہیں کہنا پڑا کہ پیوٹن یورپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. پیوٹن دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے 7 سال بعد پیدا ہوئے تھے، لینن گراڈ کے محاصرے کے بعد، جس میں ان کے ایک بڑے بھائی مارے گئے اور ان کی والدین جو تھے، والد بھی اور والدہ بھی، بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی زندگی بچائی تھی. وہ سینٹ پیٹرزبرگ کی گلیوں میں اپنے ابتدائی تجربات کو یاد کرتے ہوئے پیوٹن کہتے ہیں کہ لینن گراڈ کی گلیوں نے مجھے ایک اصول سکھایا: اگر لڑائی بہت ضروری ہو جائے، لڑائی سے نہ بچا جا سکتا ہو، تو پہلا مکہ جو ہے وہ آپ کو ماننا چاہیے. یہی پیوٹن نے اصول بنا لے کہ ہمیشہ خود لڑائی شروع کریں. جہاں بھی لڑائی کا انہیں خطرہ وہ پہلے حملہ کر دیتے. لینن گراڈ اسٹیٹ یونیورسٹی میں تعلیم کے بعد 1975 میں انہوں نے سوویت یونین کی جو KGB میں شمولیت اختیار کی تھی، اور یہ کام انہیں بہت جاسوسی کا پسند آیا تھا. یہ ایک نوجوان کے لیے خوابوں کی نوکری بھی تھی. 31 دسمبر 1999 کو پہلی مرتبہ پیوٹن جو تھے اتفاقی طور پہ قائم مقام صدر بن گئے، اور 3 ماہ بعد انہوں نے اپنی پہلی صدارتی مدت بھی جیت لی تھی. پیوٹن نے چچن باغیوں کو ٹوائلٹ میں بھی مارنے جیسے سخت لفظ جو تھے استعمال کیے تھے، برابر ان کی سے پوزیشن بہتر ہوئی تھی. ان کی پہلی آزمائش 2000 میں جب جوہری آبدوز کورسک حادثے میں ڈوب گئی اور تمام 118 افراد ہلاک ہو گئے. صدر پیوٹن ان دنوں چھٹیوں پہ تعطیلات گزارنے گئے ہوئے تھے اور بین الاقوامی انہیں مدد کی بھی پیشکش ہوئی، لیکن انہوں نے سب کو مسترد کر دیا اور بڑے ایک مضبوط لیڈر کا اپنے آپ کو پیش کیا. پہلے سال خون ریز اور ہنگامہ خیز تھے، لیکن روس معیشت تیل جو تھی وہ تیل کی قیمتیں زیادہ تھی، اس لیے روس کو معاشی فائدہ ہوا. پیوٹن نے اس وقت سب سے زیادہ عوامی حمایت حاصل کی جب ایک کرپٹ ارب پتی اولیگارکس کے خلاف کارروائی کی جو 1990 کی دہائی میں روس میں بے قابو ہو چکے تھے، کسی کے قابو میں نہیں آتے. انہیں کرملن بلا کر کہا گیا کہ وہ اپنے پیسے رکھ سکتے ہیں بشرطے کہ وہ سیاست سے دور رہیں اور ان کی حمایت کریں. یعنی پیوٹن کہتے ہیں میری حمایت کرو، سیاست سے دور رہو، پیسے لے جاؤ اپنے. جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا ان کے خلاف پیوٹن نے فوری کارروائی کی، ان کو نشان عبرت بنا دیا.
روس کے اس وقت کے امیر ترین شخص ایک میخائل کھوردروسکووسکی نے، جنہیں بندوق کی نوک پر گرفتار کر کے سائبیریا میں قید کر دیا گیا۔ روس کے صدر کے مغرب کے ساتھ جو شروع میں اچھے تعلقات تھے، وہ 9/11 کو بعد جو القاعدہ نے جب حملے کیے تھے امریکہ پہ، انہوں نے جو امریکی صدر تھے بش، ان کو فون کر کے، وہ پہلے غیر ملکی لیڈر تھے، اور پیوٹن نے انہیں کہا تھا کہ امریکہ کو افغانستان میں وہ مدد فراہم کریں گے۔ لیکن پیوٹن کو جلد ہی احساس ہو کہ امریکہ اور اس کے دھادی جو ہے وہ اسے دھوکہ دے رہے ہیں روس کو۔ برطانیہ کے ساتھ تعلقات اس وقت خراب ہوئے پیوٹن کے، انہوں نے امریکہ سے شکایت کی کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، وہ روس کے جو اتحادی دوست ممالک ہیں وہاں مداخلت کر رہے ہیں۔ پیوٹن نے امریکہ کو اپنی طاقت دکھانے کا بہرحال فیصلہ کیا، اور سابق سوویت ریاستوں میں امریکہ نواز جو لیڈر تھے، رہنما تھے، جنہیں امریکہ سپورٹ کرا تھا، ان کے خلاف پیوٹن نے عسکری طاقت، فوجی طاقت استعمال کرنا شروع کر دی۔ 2008 میں روسی افواج نے جارجیا کی فوج کو شکست دی اور اس کے 2 علیحدگی پسند علاقوں جو تھے ابخازیا اور جنوبی اوسیشیا پر قبضہ کر لیا۔ یہ سابق روسی ریاستوں کو پیغام تھا کہ وہ امریکی بلاک میں نہ جائیں، وہ امریکہ کے ساتھ گئے تو روس ان پر حملہ کر دے گا۔ یوکرین نے بھی غلطی کی، یوکرین نے نیٹو میں شامل ہونے کا اعلان کیا تو پیوٹن نے یوکرین کو کہا اگر وہ اس سے باز نہیں آیا تو روس حملہ کر دے گا۔ امریکہ اور یورپی یونین نے روس کو دھمکی دی گا روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو یہ تیسری عالمی جنگ چھیڑنے کے مترادف ہوگا، نیٹو ممالک روس پر حملہ کر دیں گے۔ پیوٹن کسی کی دھمکی سے خوفزدہ نہ ہوئے اور فروری 2022 میں یوکرین پر بڑا حملہ کر دیا۔ پھر روس نواز گروپ نے یوکرین کہ جو کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور مشرق میں جنگ وہ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ پیوٹن نے 2022 میں یوکرین کی جو منتخب حکومت گرانے اور کیف پر قبضہ کرنے کے لیے شمال، جنوب اور مشرق سے حملہ کر دیا۔ چیچن باغی جو کبھی روس کے خلاف تھے، پیوٹن کے خلاف تھے، آج وہ روس کی طرف سے یوکرین میں لڑ رہے ہیں روس کے ساتھ مل کے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد یوکرین جنگ کو فضول اور امریکی وسائل کا ڈالرز کا ضیاع قرار دیتے ہوئے یوکرین کی حمایت سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے پیوٹن سے فون پر بات بھی کی اور اس جنگ کو ختم کرنے کا کہا۔ پیوٹن اپنی قوت ارادی اور منصوبہ بندی کے باعث یوکرین کی جنگ بھی جیت گئے ہیں، اور عالمی امور پر ان کی رائے کو اہمیت دی جا رہی ہے کہ روس مڈل ایسٹ کے معاملات میں اور دیگر ایشوز پر کیا موقف رکھتا ہے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ روس کو چین سے دور کیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے لیے اصل خطرہ روس نہیں بلکہ چین ہے۔ ٹرمپ اپنی اس حکمت عملی کے تحت پیوٹن سے ہاتھ ملا کر انہیں چین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیوٹن کی طاقت کا سفر نہایت حیران کن اور چالاکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے پہلے دور حکومت میں روس کی معیشت کو بہتر کیا، لیکن بعد میں اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات کیا اور اپوزیشن کو دبا دیا۔ آج بھی وہ روس کے سب سے بااثر لیکن متنازع رہنما سمجھے جاتے ہیں، جو اپنے دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے بڑے خطرناک دشمن ہیں۔